ظلم سے اللہ کو اتنی نفرت ہے کہ اللہ ظالم کو اس دنیا میں ہی نشان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے۔ آج فرعون سے یزید اور یزید سے مشرف کے ظلم تک کے سفر میں تینوں کے ظلم اور پھر اللہ کی پکڑ کے بارے میں بات کروں گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن نے فرعون کو میخوں والا کہا ہے؟ وائی؟ بیکاز وہ بنی اسرائیل کو پنش کرنے کے لیے لکڑی کے تختوں پر باندھتا، پھر لوہے کے کیل ان کے جسموں میں ڈالتا اور ٹارچر کرتا، ان کی کھال اترواتا، ان کے ناخن کھینچ لیتا اور گرم تیل ان کے جسموں پر پھینکتا۔ کبھی وہ کیلوں کو ناخنوں کے بیچ میں گاڑتا اور کبھی کیلوں کو آگ میں سلگا کر لال کرتا اور پھر آہستہ آہستہ جسموں میں گاڑتا، پھر گرم دھوپ میں مرنے کے لیے چیلوں اور گدھوں کے حوالے کر دیتا۔ ماڈرن ہسٹری میں فرعون کو رمسیس II کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ جیسے ہی اسے خبر ملتی کہ بنی اسرائیل کی کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کا پیٹ چیر کر مار ڈالتا۔ پھر بھی اگر بنی اسرائیل کے کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو وہ اس بچے کو ماں باپ کے سامنے تلوار سے قتل کرواتا، یا دریا میں پھینک دیتا، یا آگ میں زندہ جلاتا، یا بھاری پتھروں سے ان کے ننھے جسموں کو کرش کر دیتا۔ امیجن کہ ان کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے کل 70,000 لڑکوں کو اسی طرح قتل کروا دیا۔ اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے پر فرعون کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پہلے ان کے جسم میں سینکڑوں کیل ڈالے، پھر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا جس کے ویٹ سے ان کی باڈی کرش ہو گئی۔ اور اس دن اللہ نے فرعون کے خوفناک انجام کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے اسے سب سے سلو اور پینفل موت دی، پانی کی موت، بلکہ موت سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا عذاب بھی دکھا دیا۔ امیجن کریں کہ کسی کو جہنم کا عذاب اس دنیا میں دکھا دیا جائے۔ اس وقت اس نے بہت معافی مانگی، لیکن اللہ کا جواب تھا، چپ رہ، اب معافی مانگتا ہے جبکہ تو اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اب میں تمہارے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں گا۔ لیکن بعد میں آنے والے بہت سے مسلمان حکمرانوں تک نے اس واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہ کی، اور وہ بھی فرعون کی طرح اللہ کے خوفناک عذاب کا شکار ہوئے، کیونکہ ان میں اور فرعون میں ایک خصلت مشترک تھی، ظلم۔ یزید ابن معاویہ اس معاملے میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ یزید تخت پر زبردستی بیٹھ گیا اور سب لوگوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس دور میں اگر قبائل کے سردار اور رسپیکٹیبل لوگ کسی کی بیعت کر لیں تو اس کا مطلب تھا کہ اب آپ بادشاہ یا خلیفہ بن چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ڈیفینیٹلی بیعت سے انکار کیا، اور آپ کی بیعت سب سے امپورٹنٹ بیعت تھی۔ آفٹر آل آپ اہل بیعت تھے۔ ادروائز اس کو پتا تھا کہ لوگ امام حسین کی بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ مان لیں گے۔ سو یزید واز لیفٹ ود اونلی 2 آپشنز، امام حسین کا جھکا یا کٹا ہوا سر۔ اور امام حسین علیہ السلام کو یہ سب خبر تھی۔ آپ کی میجر سپورٹ کوفہ میں تھی۔ آپ کو کوفہ والوں نے بہت سے خط لکھے کہ آپ وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب یزید کو کوفہ والوں کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے ظالم ترین شخص کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا، عبید اللہ ابن زیاد، اور اس کو ایک ٹاسک دیا، حسین کی سپورٹ کو کرش کر دو۔ زیاد نے آتے ہی انٹیلیجنس کا ایک نیٹ ورک پورے کوفہ میں پھیلا دیا۔ جس کسی کا پتہ چلتا کہ وہ امام حسین کی سپورٹ کرتا ہے تو پہلے اسے ڈرایا جاتا، پھر اٹھایا جاتا، اور پھر بھی نہ مانے تو مروا دیا جاتا۔ ساتھ ہی اس نے بہت سے پیسہ لگا کر قبائل کو خریدا اور امام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کروایا۔ کوفہ سے آنے والے خطوں کو دیکھ کر امام حسین نے اپنے ایک خاص سفیر مسلم بن عقیل کو واقعہ کربلا سے صرف 3 ماہ پہلے کوفہ بھیجا تاکہ وہ جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ لیکن کوفہ والے شروع سے ہی ٹرسٹ وردی لوگ نہیں تھے اور اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے مشہور تھے۔ سو جب ظلم بڑھا اور پیسے آفر ہونے شروع ہوئے تو کوفہ والے ہمیشہ کی طرح یزید کے گورنر کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے حسین سے غداری کی۔ مسلم بن عقیل نے فوراً سے میسج بھیجا کہ کوفیوں نے غداری کر دی ہے، مت آئے۔ یہ میسج بھیجنے کے چند دن بعد ہی مسلم بن عقیل کو زیاد نے پکڑ کر سر عام شہید کر دیا، جبکہ میسنجر ابھی راستے میں ہی تھا۔ اتفاق سے اسی دن امام حسین مکہ سے کوفہ کے لیے خاموشی سے نکل پڑے۔ ابھی آپ مکہ سے بہت دور نہیں پہنچے تھے کہ آپ کو کوفہ کی بغاوت کی خبر مل گئی، اور یہ بھی کہ آپ کے خلاف یزید نے زیاد کی مدد سے فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن تب آپ نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یزید مکہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ اللہ کے آسرے کوفہ کی طرف بڑھنے لگے۔ زیاد نے یزید کے حکم پر 40,000 کی فوج جمع کی اور آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اس فوج کی کمانڈ عمر ابن سعد کو دی گئی۔ شروع میں تو وہ اس ظلم کے لیے راضی نہ تھا، لیکن جب اسے تہران کے گورنرشپ کی لالچ دی گئی تو اس نے ظلم کی ہر لمٹ کراس کر دی۔
یہی شخص تھا جس نے امام حسین پر پانی بند کروایا۔ پھر بھی جب آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو اسی کے حکم سے اہل بیت کو چن چن کر سفاکی سے شہید کیا گیا، یہاں تک کہ نیو بورن بچوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ وہ ظالم دستہ جس نے یہ ظلم اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اس کی کمانڈ ایک اور شخص شمر بن ذوالجوشن کے پاس تھی۔ اسی درندے نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا اور اہل بیت کے تمام مردوں کو اور ایون بچوں کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد اور یزید کے پاس ٹرافیز کے طور پر بھجوایا۔ ان کے جسموں کی بے حرمتی کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کے سروں کو نیزوں پر ٹانگ کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں حقارت سے گھمایا۔ اہل بیت کی عورتوں کے سروں سے نقاب تک اتار ڈالے، ان کے جسموں سے زیور تک کھینچ ڈالے اور ان کی اتنی تضحیک کی جس کا تصور تک کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ وڈ یو بلیو کہ جتنے لوگ کربلا میں شہید ہوئے سب کے جسموں کو بغیر دفن کیے کھلے آسمان میں چھوڑ دیا گیا، جو کئی دنوں تک وہاں پر پڑے رہے، حتیٰ کہ ایک صحابی جابر ابن عبداللہ الانصاری نے مدینہ سے آ کر عمر ابن سعد سے درخواست کی کہ شہداء کی تدفین کی اجازت دی جائے، جس کے بعد تدفین ہو پائی۔ جب یزید کے دربار میں امام حسین کا کٹا سر پیش کیا گیا تو اس نے اپنی چھڑی سے آپ کے دانتوں پر ٹھوکر لگائی۔ امیجن، نفرت اور غصے کا یہ عالم تھا، لیکن پھر اللہ نے ان سب ظالموں کو موت سے پہلے ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ یزید کربلا کے بعد محض 3 سال ہی زندہ رہا۔ اس دوران اس پر اللہ کے دردناک عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض بنا، حتیٰ کہ تقریباً پاگل ہی ہو گیا۔ رات کو خوفناک خواب دیکھ کر پاگلوں کی طرح چلانے لگتا، حتیٰ کہ اس نے سونا ہی چھوڑ دیا اور انسومنیا کا مریض بن گیا۔ لیکن اس کے ظلم نے اس کا پیچھا پھر بھی نہ چھوڑا اور اسے دن کے وقت ہیلوسینیشن ہونے لگے، یعنی اسے جاگتے میں دن کے وقت خوفناک درندے دکھائی دینے لگے اور وہ کسی پاگل جانور کی طرح خوف سے چلانے لگتا۔ پھر موت سے صرف چند ماہ پہلے اس کی سکن پر ایک پھوڑا نکلا جو بڑھتے بڑھتے ایک خوفناک قسم کے کوڑ میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی سکن گل کر گرنے لگی اور جسم اندر سے سڑنے لگا اور اس میں کیڑے پڑ گئے جن سے شدید بدبو آنے لگی۔ اس کا چہرہ بگڑ کر خوفناک گلی سڑی لاش کی مانند ہو گیا، جیسے درندوں نے اسے نوچ ڈالا ہو۔ پھر اس کا پیٹ پھٹ کر رسنے لگا اور وہ اللہ سے موت کی بھیک مانگتا رہا، لیکن تکلیف تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ آخر وقت میں سب لوگ، حتیٰ کہ اس کی فیملی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ اکیلا شدید ترین تکلیف میں انتہائی خوفناک موت مرا۔ لیکن یہ ہولناک انجام صرف اس کا نہ ہوا، بلکہ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد، کربلا کے سفاک کمانڈر عمر ابن سعد اور حسین اسلام کا قاتل شمر بن ذوالجوشن، تینوں کا انجام بالکل ایک جیسا ہوا۔ یہ تینوں کربلا کے بعد محض 3 سے 4 سال ہی زندہ رہے۔ یہ تینوں بھی کربلا کے ظلم کے بعد ڈپریشن کے ایسے مریض بنے کہ راتوں کو سو نہ سکتے اور دن میں خوفناک ہیلوسینیشنز انہیں ڈراتی۔ الٹیمیٹلی یہ تینوں بھی پاگل ہوئے۔ امام حسین کے بعد جب تک زندہ رہے ان کو ایک رات کی سکھ کی نیند اور ایک دن کا چین تک نصیب نہ ہو پایا۔ پھر بغاوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد ان ظالموں کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ مل سکی۔ ان تینوں کو باغیوں نے پکڑ کر پہلے بے دردی سے قتل کیا، پھر ان کی لاشوں کو ننگا کر کے شہر کی گلیوں میں گھسیٹا اور اس کے بعد الٹا ٹانگ دیا گیا، جہاں وہ کئی دن تک گلتی رہیں۔ ان کے سروں کو کاٹ کر شہر کے سینٹر میں ڈسپلے پر لگا دیا گیا، جہاں پر ہر آتا جاتا شخص ان کو گالیاں اور بددعائیں دیتا، اور اس طرح وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ لگتا یوں تھا کہ اس ہولناک انجام کے بعد اب کوئی مسلمان لیڈر کبھی ظلم نہ کر پائے گا، لیکن طاقت کا نشہ ایک ایسی گندی چیز ہے جو ہر خود پرست شخص کو گمراہی کے آخری حد تک لے جاتی ہے۔ ایک کے بعد ایک ظالم مسلمان حکمران آتے رہے اور اپنے انجام کو بالکل اسی طرح پہنچتے رہے اور کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ سب کا تذکرہ یہاں پہ ممکن نہیں، لیکن لیٹسٹ کنٹروورشل رولر جس سے ہم سب واقف ہیں اس کا تذکرہ ضرور کروں گا، پرویز مشرف، جس نے USA کو افغانستان کے خلاف اوپن ایکسیس دے کر نہتے مسلمانوں کا ایسا قتل عام کروایا جس میں تقریباً 3 لاکھ لوگ مارے گئے۔ مشرف کی 9 سالہ حکومت ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ وارن ٹیرر کے نام پر جس کو چاہا اٹھوا لیا، مروا دیا یا امریکہ کے حوالے کروا دیا۔ وہ ایک ایروگینٹ اور سخت دل انسان تھا، پتھر دل۔ اس نے اپنے دور میں اکبر بگٹی جیسے عوامی لیڈر کو سر عام مارنے کی دھمکی دی اور پھر ملٹری آپریشن میں قتل کروا دیا۔ اپنی قوم کی نہتی بیٹی عافیہ صدیقی کو پاکستان سے اٹھا کر CIA کے حوالے کر دیا گیا اور اپنی کتاب میں فخر سے لکھا
کہ اس نے کئی پاکستانیوں کو پکڑ کر USA کے حوالے کیا ہے۔ انٹرنیشنل قوانین کے بالکل برخلاف اس وقت پاکستان میں موجود افغان ایمبیسڈر کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہونے کے باوجود اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دیا، جو کسی بھی ملک کے لیے انتہائی بے غیرتی مانی جاتی ہے۔ US کو کھلی اجازت دی کہ پاکستان میں جس طرح کے جہاں پہ چاہے ڈرون حملے کرے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتا پھرے۔ لال مسجد میں آپریشن کروایا جس میں 200 لوگ ہلاک ہوئے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان میں کئی خواتین اور بچے تک شامل تھے، جن کی لاشوں کو ایسڈ میں گلا کر تمام ثبوت مٹا دیے گئے۔ لیکن ہر مشکل دور کی طرح مشرف کا دور بھی ختم ہوا اور 2008 میں اسے ملک سے بھاگنا پڑا۔ 2016 میں وہ دبئی میں تھا جب اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ بالآخر 2008 میں ایک بہت ہی ریئر ڈائگنوسس ہوا، یعنی کارڈیک امائلوڈوسس، ایک ایسی ریئر ترین ڈیزیز جس میں دل کے مسلز سخت ہونے لگتے ہیں اور وہ دھڑکنے کے قابل تک نہیں رہتا۔ اسے اسٹف ہارٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کیا جائے تو دل کی سختی کی بیماری، کیونکہ اس میں دل پتھرانے لگتا ہے جس سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ بہت پینفل ڈیزیز ہے جس میں مریض مہینوں اور سالوں تک دم گھٹنے کی کیفیت میں رہتا ہے، جسم میں پانی بھرنے لگتا ہے اور آخر میں ایک آہستہ مگر تکلیف دہ موت ہوتی ہے۔ مشرف بھی 7 سال بیمار رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور یوں ایک اور کنٹروورشل چیپٹر ختم ہوا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظالم حکمران قیامت کے دن اپنی قوم کے سامنے ایسے پیش کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، عذاب کے فرشتے اسے زنجیروں سے جکڑ کر جہنم میں دھکیلیں گے اور اس کا سارا ظلم سب لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ ان سب کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سخت ترین سزا دے۔ سبسکرائب